سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محمد فراز سلام۔ کل ایک ایسی دردناک ویڈیو میری نظر سے گزری اور میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ادارے، ہماری جیلیں، ہماری پولیس کسی بھی کام میں مخلص نہیں انسانوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ان لوگوں کو انسان نہیں سمجھتی۔ میں یہ تصویر بھی لگا دیتا اس لڑکے کے پیچھے اور اس کی کہانی آپ کو سناتا ہوں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ قصوروار کوئی بھی نہیں ہوگا، سب کہیں گے کہ ہم بے گناہ ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہوا یہ کہ جب یہ 9 مئی ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ گرفتاریاں ہوئی، لوگوں کو پکڑنا شروع کیا، اور اس پر یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ بندے وہاں پہ موجود تھے یا موجود نہیں تھے۔ ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو پکڑا گیا، اس میں عورتیں بھی تھے، مرد بھی تھے، کیونکہ فوج کو یہ تھا کہ ہمارے اوپر یہ حملہ ہوا ہے اور ہمارا یہ ملک ہے، یہ کیڑے مکوڑے ان کی کیا اوقات ہے کہ ان کو ہم زندہ رکھیں۔ اور پھر وہی ہوا ہے جس کا ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ واقعی یہ آزاد ملک نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی بستی ہے، بیڑیوں کی بستی ہے، درندوں کی بستی ہے۔ یہ تو ایسے جانور ہیں جن کو خون لگ چکا ہے، اور جب خون لگ جائے تو پھر وہ جانور آپ کو بتائیے کہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ لڑکے کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے، کئی دفعہ میں دیکھی، میری نظر سے گزری۔ اس کو بھی پکڑ لیا 9 مئی کو، اور 9 مئی کو گرفتار کر لیا۔ چلو جی، آپ نے گرفتار کر لیا، اس نے حملہ کیا نہیں کیا، اس نے جی فرض کرے قتل بھی کر دیا، اس نے اتنا بڑا جرم بھی کر دیا، آپ نے اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ مجھے جیل بھیج دیا گیا، شاید ڈیالہ جیل ہے، وہاں پہ بھیج دیا گیا، اور وہاں پہ یہ 1 سال اور 40 دن وہاں پہ رہا یہ لڑکا۔ اس طرح کے اور کتنے رہے، ایک اور کی بھی ابھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا داستان۔ اور پھر ہوا یہ جو آگے کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے گرفتار کر لیا، اب آپ کا حق بنتا تھا کہ اس کے والدین کو اطلاع دیتے پولیس کے ذریعے، مگر وہ حرام خور ظاہر ہے، یہ غریب ہوگا، اس کا پیسے نہیں ہوں گے، نہیں ان کو ہڈی ڈالی ہوگی، کیونکہ کتے کو ہڈی ڈالے تو پھر ہی وہ کام دھیان سے کرتا ہے، تو وہ کتوں کو ہڈی نہیں ڈال سکا یہ بیچارہ۔ بڑے میں نرم الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سادہ الفاظ۔ اور انہوں نے اس کے گھر میں اطلاع نہیں دی، غریب گھرانے کا لڑکا تھا، اور پھر اس کی ماں نے سمجھا کہ وہ پتہ نہیں مر گیا ہے، کدھر گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ بیچاری نے صبر کر لیا۔ اب 1 سال 40 دن کے بعد اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ جج جو ہے وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک سے ایک بڑا حرام خور وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تاریخ دے کے چلے جاتے ہیں، اور اوپر سے جو ان کو آرڈر آتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ آپ جلسے میں لے کے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو واپس لے کے آ رہے ہیں۔ ہر بندے کی لسٹ ہونی چاہیے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، کیونکہ آپ کے کام مستقبل ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ لیکن انہوں نے بھی اس طرح توجہ نہیں دی۔ بڑے بڑے وکیل آ کے یہاں پہ پروگرام کرتے، جی میں نے اتنے سال بعد فلاں کو جیل سے رہا کروا دیا، فلاں کو کروا دیا۔ یہاں یورپ میں آپ کو امریکہ، کینیڈا کہیں بھی کوئی گرفتار کرتا ہے تو کہتے ہیں جی ایک کال آپ کر سکتے ہیں، چاہے آپ ایئرپورٹ پہ بھی گرفتار ہو، کتنا بڑا آپ نے جرم کیا، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں۔ اور وہ پھر کہتے ہیں جناب آپ ایک کال کر سکتے ہیں، اور اس کال میں آپ اپنے کسی بھی بہن بھائی، رشتہ دار، بیوی، بچے، کسی کو بھی بتا دیں کہ ہم نے آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ ہماری حراست میں ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں، فلاں ملک میں ہیں، فلاں جیل میں ہیں، جو بھی۔ مگر پاکستان وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سہولت نہیں دی جاتی، اس بندے کو بھی سہولت نہیں دی جاتی۔ خیر، یہ کہتا ہے میں اچانک گھر پہنچا، غریب آدمی تھا، اور جیسے ہی ماں نے دیکھا کہ بیٹا گھر پہ آ گیا، وہ خوشی میں سمجھ نہیں پائی یا صدمے سے باہر نکلی کیا ہوگا، اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ وہیں پہ وفات پا گئی۔ یہ جو خون ہے یہ کس کے ذمہ کیا؟ عدالتوں کے، پولیس کے، پی ٹی آئی کے، سیاستدانوں کے، فوج کے، جرنیلوں کے۔ کوئی اس خون کا حساب نہیں دینے والا۔
اور غلطی کیا تھی کہ اطلاع نہیں دی کہ آپ کا بیٹا جیل میں ہے اور ہمارے پاس، وہی ہڈی والا مسئلہ ہے نا۔ تو جناب یہ بندہ اب کہتا ہے کہ میری ایک بہن ہے 5 سال کی، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، جس طرح بھی یہ صحت اس کی دیکھی تو میں حیران تھا۔ ہمارا جو بات آپ کو بتانے والی ہے کہ نہ تو جیلوں کا، جس طرح رانا کے چیف جسٹس ہی بولتا ہے کہ جیلوں کی اصلاح کرے گے، کبھی آئی جی آ کے بولتا ہے، یہ جو جتنے بھی کتے کہہ سکتے ہیں آپ کو، یہ ان کے لیے صرف مانگتے ہیں یا ان کے لیے کام کرتے ہیں جو ان کو ہڈی ڈالتے ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے یہ کتوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ میں بڑے اس لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ایسے تو کتا ہی وفادار ہوتا ہے، لیکن چلو کوئی نہیں، اب کیا کہ اس سے گندے الفاظ استعمال کرنا زیب نہیں دیتا، اس لیے میں نے کہا چلو یہاں تک ٹھیک۔ اب یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں اب بھی پی ٹی آئی کے لیے لڑوں گا اور اس کے حوصلے بلند ہیں۔ کتنے لوگوں کو اس طرح آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوگا، بے گناہ لوگ۔ 9 مئی کے چکر میں آپ نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ملک کا بیڑا گرک کر دیا، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت، آپ نے یہ سارا کچھ خود کیا اور خود ہی یہ دہشت گردی جو لوگوں کے اوپر ڈالی، شرم آنی چاہیے۔ کل جیسے ہی میری نظر سے یہ ویڈیو گزری، یقین کرے بار بار اس کے لڑکے کا خیال آ رہا تھا، اس کی ماں کا خیال آ رہا تھا، اس کی بہن 5 سال کی، اس کا کیا قصور؟ ٹھیک ہے، آپ جھوٹے کیس بنا، وہ تو سب کو پتا ہے، کہیں پہ مذہبی طور پہ، کہیں پہ کوئی، کہیں پہ کوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے گھر والوں کو بھی اطلاع نہ دیں کہ ہم نے اس کو پکڑا جی فلاں بندے کو۔ اور آپ کے ہر علاقے میں پولیس اسٹیشن ہے، اگر کوئی گاؤں ہے تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی پولیس اسٹیشن لگتا ہے، اور لڑکے سے آپ پوچھ کے بھیڑ بکریوں کی طرح آپ نے ان کو بند کر دیا، نہایت افسوسناک بات ہے۔ اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، پتہ نہیں کہاں غرق ہوئی ہیں، وہ بھی کبھی ان کی طرف سے نہیں کہ کوئی جیلوں کا دورہ کرے، سب ایک سے ایک بڑا ہڈی کے پروگرام میں ہوتا ہے، پیسے دے۔ کل میری بات ہوئی، کہتا میں انکم ٹیکس کے دفتر گیا تو وہاں پہ مجھے کوڈ چاہیے تھا، کوئی کاغذی کاروائی، تو وہ کہنے لگا جی آپ کل آئیے گا۔ بار گارڈ کو 600 روپیہ دیا، تو اس نے جناب کا فکر کی ضرورت ہے، کل کیوں آنا، ابھی آپ کا کام ہو جائے۔ ہر جگہ پہ ٹیکس آفس ہے، شناختی کارڈ آفس ہے، پاسپورٹ آفس ہے، ایئرپورٹ ہے، کوئی بھی جگہ ہے، وہاں پہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، آپ ان لوگوں کو ہڈی نہیں ڈال سکتے۔ آئے دن اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ اور اس سے پہلے ایک دن ایک بندے کو کسی اور کام سے جانا پڑا فارن افیئر آفس، تو وہ کہتا ہے جی ٹوکن نہیں مل رہا، پھر بعد چوکی دار کو 2000 روپیہ 1500 روپیہ دیا، تو اس نے وہ ٹوکن دے دیا۔ یہ تو حالت جو ہو چکی ہے ملک، اور یہ کہتے ہیں جی ہم بڑی ترقی کر رہے ہیں، نغمے لگا لگا کے، جھوٹی پوسٹیں لگا لگا کے، کبھی چیف آف آرمی اسٹاف کی اور تصویریں لگا کے، اور تصویروں کے ساتھ بھی کبھی ترقی ہوتی ہے؟ یہ مجھے بتائیے، کبھی اس طرح بھی ملک کی ترقی ہوتی؟ بسوں میں تصویریں لگا دے، بورڈ لگا دے، یہ لگا دے، وہ لگا دے۔ جب تک آپ ان انسانوں کو انسان نہیں سمجھے گا۔ بھی ٹرمپ آیا، اس نے کوئی بیان نہیں دیا تو سب واش روم بھاگے پھر رہے ہیں، لوٹے پکڑے ہوئے ہیں سب نے۔ بھیا یہ تو کرتوتے نہیں ٹھیک آپ کی، اور میں تو کہتا ہوں کہ مکمل رپورٹ اس کو دینی چاہیے، کوئی وفد ملنا چاہیے جا کے پاکستانیوں کا، اور اس کو بتایا کہ یہ جو لوگ آپ کے امریکہ کے کہنے پہ یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا، کس ذلت و رسوائی کا سامنا عوام کو کرنا پڑتا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر اسے بتانا چاہیے کہ آپ کے ملک کی وجہ سے یہ ہوا، تو آپ اس سے اب ہماری جان چھڑائیں۔ خبر ہمارے پاس بھی ہے کہ مصیبت بنی ہوئی ہے، کام اچھے ہوں تو ٹینشن نہیں بنتی۔ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ جاتے ہیں، ان کو چاہیے فوری طور پر رابطے قائم کریں، ان کے گھر والوں کا بھی خیال رکھیے۔ ظاہر ہے اب اس کی ماں کس طرح گزارا کرتی ہوگی، ایک ہی بیٹا تھا اس کا، کس طرح اس کا خرچہ مرچہ چلتا ہوگا، بہن ہے 5 سال کی، وہ کس طرح پرورش پائے گی۔ تو اس طرح کے غریب لوگوں کا بھی پارٹیوں کو چاہیے کہ خیال رکھیں۔ آپ کے پاس کافی رقم آتی ہے دوسرے ممالک سے، فنڈز آتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ لسٹیں بنائیں اور ان لسٹوں میں ان کے نام درج کریں، ان کے راشن پانی کا بندوبست کریں، ان کی ضمانتوں کا بندوبست کریں، ان کے جو بھی مسائل ہیں ان پہ بھی نظر رکھیں۔ اگر آپ ان کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر لوالت چھوڑ دیں آپ، تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔
جو بھی لوگ اس کے ذمہ دار ہیں میں نے نام لے لیے. اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے, تصویر لگا دی میں نے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے.